انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اب وہ دوبارہ اخلاص والا لفظ آ گیا. اے نبی الاسلام فرما دیجئے مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دین کو خالص اللہ کے ساتھ کر لوں. اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بھی, میں بھی اللہ کا ویسا ہی محتاج ہوں, میں بھی ویسا ہی شریعت کا پابند ہوں جس طرح کہ تم. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یار اس لیول سے آگے جا کے کسی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو خود اس بات کا خوف لاحق ہے ان عصیت ربی کہ اگر بالفرض میں نے بھی اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی کی, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ تو بخشے بخشائے ہیں جی, ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو جی مدینہ شریف پڑھتے ہیں ساری نمازیں, ان کو نمازوں کی ضرورت ہے؟ نمازیں تو دیکھیں اللہ کی معرفت کے لیے ہوتی ہیں, جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے اسے نمازوں کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ تک پہنچا ہوا ہے. اور یہاں نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے نبی آپ بھی فرما دیجئے کہ مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر بالفرض میں نے بھی رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آیت قرآن حکیم میں 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ یونس کے اندر اور سورہ الزمر کے اندر. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, اے نبی فرما دیجئے کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے. مخلص 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 کتنے الفاظ آ رہے ہیں. فاعبدوا ما شئتم من دونی, تم نے جس کی عبادت کرنی ہے نہ کرتے رہو, میں تو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, اے نبی ان کو یہ بھی فرما دیجئے بے شک اصل خسارے میں وہ پڑ گیا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال بیٹھا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا میں انسان اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے ایفرٹس کرتا ہے نا, یار میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا, ٹھیک ہے جی, اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اصل میں خسارے میں وہ بندہ ہوگا قیامت والے دن جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے گا. اگر وہاں پہ کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا, دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں یا اربوں روپے بھی چھوڑے تو کس کام کے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ بے شک خسارے میں وہ ہوا جو قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں دنیا میں حرام کے پیسے کے اس نے ان کو کافی پراٹھے کھلا لیے اور بریانیاں کھلا لی اور مکان بھی بنا کے دے دیے, لیکن آخرت ہار بیٹھا تو سب سے پہلے تو گھر والے کہیں گے کہ لعنت ہے تیرے اوپر, تو نے دنیا کی عیاشی کرا کے ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارے لیے مقدر بنوا دی. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میرے ماں باپ بیوی بچے اولاد سب لے لی جائے, اے اللہ مجھے چھوڑ دیا جائے. ادھر بچوں کے پیچھے مائیں مر رہی ہوتی ہیں اور قیامت والے دن سورۃ الحج کا پہلا رکوع اللہ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو پھینک دے گی قیامت والے دن, وہ بھول جائے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. الا ذالک هو الخسران المبین. اب پھر الا آ گیا اور کنوں کاٹ لو یہ گل کہ اصل میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھے. لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکا, یہ ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اصل ناکامی ہے کہ قیامت والے دن کوئی ہار بیٹھے اپنے اور اپنے گھر والوں کو. اچھا یہ گھر والوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ گھر والوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ لوگ حرام و حلال کی تمیز جو گواتے ہیں نا گھر والوں کی وجہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویاں یا بچے جو ہیں وہ ایسی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. لہم من فوقہم ظلل, ان بدبختوں کے اوپر آگ کا کہ سمجھ لیں کہ بادل ہوں گے, من النار آگ میں سے, ومن تحتہم ظلل نیچے بھی آگ کے شعلے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ پورا روسٹ کیا جائے گا ان کو, اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے. یا عبادی فتقون, پس میرے بندوں ڈر جاؤ.
یار اس سے زیادہ اور کس انداز سے سمجھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں تو میرے بندوں ڈر جاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ڈرنا کی ڈرنے کی کون سی بات ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہمیں تو یہ نسبت کام آ جائے گی، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سیم بنی اسرائیل میں یہی بیماری تھی، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا انہوں نے کہ ہم ان کو اس طرح ہی چھوڑ دیں گے، جس نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا ایک گناہ پہ۔ یہ 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں کیوں ہے؟ نازل تو ہوئی ہے یہ 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد مدینے میں جا کے، مکی قرآن 2/3 ہے، 75% 80% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، قرآن میں پہلے نمبر پہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ تو مقدمہ ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی، دیکھو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی ہے ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، تو تم یہ کچھ نہ کرنا۔